مسیح میں میرے عزیزوں، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم حاضر ہیں پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہی تشریف فرما ہے نائمہ۔ تو ہم دونوں مل کر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، ویلکم۔ اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو پسند کریں گے، آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ ہم مختلف ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور صرف اس میں ہم نہیں بولتے بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ تو آپ کے لیے بھی کھلی دعوت ہے، جب آپ چاہیں آپ ہم سے رابطہ کریں، اور جب بھی اس کی ریکارڈنگ ہو اس پروگرام کی تو آپ اس میں ضرور شامل ہوں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے نائنا؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بھروسہ، ٹرسٹ۔ بہت اچھی ہے، بہت اچھی۔ اس ہر میں موڑ آپ پہ ٹرسٹ، پرسنلی لے لیں تو خود پہ ٹرسٹ پہ بھی آتا ہے، جسے سیلف کانفیڈنس کا بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ٹرسٹ ان فیملی، ٹرسٹ سب سے بڑھ کے خدا ان پہ بھروسہ، جو کہ ہمارا کیا کہتے ہیں لائف کا موٹو ہونا چاہیے، ہے بھی۔ پھر بھی سمہاؤ انسان ہوتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں، بھروسہ کسی نہ کسی لمحہ میں توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا پہ بھی کرنا، جب مشکلوں میں گھرتے ہیں تو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنی مشکل سچویشن میں کیا خداوند ہمیں اس سچویشن میں سے نکال سکتے ہیں کہ نہیں، یا کیا میرا اتنا ان کے ایمان نکالنے ہے کہ کی میں مرضی بھی ریسیو ہے کر یا نہیں۔ سکتا ہوں اپنی میریکل کے نہیں۔ بالکل وہی کہ خدا کی کئی ناراض تو نہیں ہو گیا ہم سے، ابھی بالکل، ہمیں نکالے گا بھی کہ نہیں، ہاں۔ تو وہ بھروسہ تب ٹوٹنے کا بہت زیادہ سیلف کنڈیمنیشن جب آتے ہیں نا تو ٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں ہم، کہ جب ہم یہ ریئلائز کریں میں تو بہت گنہگار ہوں، یا مجھ سے پتہ جو بھی غلطیاں ہو گئیں کیا خداوند مجھے معاف کر سکتے ہیں سب کچھ کہ نہیں۔ صحیح ہے۔ تو جیسے ہم پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سٹارٹ لیں ایک چھوٹے سے کسی شعر سے یا کسی ایسی بند سے، ہے نا؟ تو میرے پاس ایک شعر ہے جو میں نے لکھا اس بارے میں۔ آپ نے خود لکھا؟ ہاں، میں تب اور آزمائی انٹرسٹنگ کرنی کیا تھی۔ ہے کہ ارلی مارننگ انہوں نے لکھا، آج ہی لکھا۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ میری طرف سے تو ہے نہیں، ایکچولی تھاٹس تو خدا سے ہی آتے ہیں، لیکن میں آپ سب سے شیئر کرتی ہوں کہ سوائے رب کے بھروسہ کسی پہ کیسے کریں، سوائے رب کے بھروسہ کسی پہ کیسے کریں، کسے معلوم ہے وہ ہوگا کل یا نہ ہوگا۔ انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم کیسے بھروسہ کریں کسی پہ؟ صحیح بات ہے۔ رب ہی کی ذات مکمل ہے، اور اسی کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ لیکن یہ تو خیر شعر و شاعری کی بات تھی، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ سوائے رب کے انسان کی کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو، کہ ہم اس پہ خدا جیسا بھروسہ کر سکے۔ تو مطلب ہم اگر فلی طور پہ بھروسہ کر سکتے ہیں تو وہ سوائے خدا کی ذات کے اور تو کوئی نہیں۔ انسان کو تو اپنا پتہ نہیں آج ہے یا کل نہیں، ہم پورا بھروسہ کر کے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں اور پھر اب کیا پتہ ہے۔ تو ایکچولی میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی انسان پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں نا، تو پیچھے بھروسہ ہم خدا پہ ہی کر رہے ہوتے جو ہیں۔ بائبل ورس ہے مجھے ایک دم سے آپ کی بات سے ریلیٹ کی کہ خدا پر بھروسہ کرنا امراض پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے۔ ہاں بالکل۔ اور سیکنڈ جو ہے کہ اپنی راہ خدا پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ سو جب یہ چیز آتی ہے کہ چیزیں کسی کے ہاتھ میں چھوڑنا، خداوند ہو یا ہمارے بڑے بھی ہوں، کتنا مشکل پروسیس ہے کہ کوئی بھی سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں، کوئی تھاٹ ہے، کوئی بھی ٹربل ہے، کوئی ڈیسیژن میکنگ ہے، ہم چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے لیکن انسان اس کے کے ایٹیٹیوڈ بغیر میں؟ زندگی چلتی بھی جب نہیں تک ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دیں گے، اپنا ہاتھ خالی نہیں کریں گے، خداوند کو نہیں اپنا شیئر کریں گے، اپنی سچویشن خداوند کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، تب تک تو خداوند نہیں ہینڈل ہی نہیں کریں گے، کر ہی نہیں سکتے۔ اپنا ہاتھ خالی کرو گے، اس کو دو گے تو وہ آپ کے ہاتھ میں بلیس کرے گا نا۔ بالکل بالکل، ہاں بالکل ٹھیک کہا نائمہ تم نے، یہ بات ہے۔ لیکن میں دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیسے بندہ زندگی گزار سکتا ہے اگر دنیاوی طور پہ دیکھیں ہم، تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم کسی بھروسے کے بغیر کوئی ایک چھوٹا سا بھی کام کر سکے؟ ہوتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں بھروسے سکتے۔ کی مثال جو انفینٹس ہیں نا، چھوٹے بچے، بہت ہی زبردست اگزامپل ہے۔ کیسے کہ
ہم سے زیادہ ان کا بھروسہ اچھا ڈیولپ ہوتا ہے. اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کسی بچے سے، اگر بڑے کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے کو پکڑ کے جب ہوا میں اچھالتے ہیں نا تو وہ روتا اور ڈرتا نہیں ہے، وہ ہنستا ہے بچہ. کیوں؟ کیونکہ اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے پکڑ لیں گے، سنبھال لیں گے اور دوبارہ اچھال لیں گے. بالکل. سو یہ جو بھروسہ ہے کیا بچوں سے نہیں ہمیں سیکھنا چاہیے. بالکل سیکھنے، بہت اچھی بات کی آپ نے، واقعی یہ سیکھنے کا مقام ہے اور بچوں سے ہم زیادہ سیکھ سکتے ہیں. بچے ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں جو ہم میں نہیں ہوتا. جیسے انہیں کہیں کہ یہ کام نہیں کرو، فوراً نہیں کریں گے. آپ کہیں یہاں بیٹھو، وہ وہاں پہ بیٹھیں گے. جو یہ کھاؤ وہ کھائیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بالکل. سو آہستہ آہستہ جیسے ہم بڑی ایج میں انٹر ہوتے ہیں، ٹرسٹ بھی پیرنٹس پہ یا اپنے بڑوں پہ کم کرنا نہیں شروع ہو جاتا. بالکل کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس پہ مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آ رہی ہے، میرے خیال میں آپ سب اگری کریں گے اس سے، کہ ایک بچے کو اگر ہم دیکھیں نا تو وہ صبح جب اٹھتا ہے نا تو بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھتا ہے. یعنی اس کا پورا بھروسہ ہوتا ہے اگلے دن پر، یعنی خدا پر. بالکل. اور ہم پر بھی، اپنے پیرنٹس پر بھی، کہ سب اچھا ہوگا. لیکن جب ہم اٹھتے ہیں نا صبح تو ہم بہت اداس یا پریشان یا ہزاروں باتیں ذہن میں لے کر اٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پوری طور پہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ آج کا دن ہمارے لیے بلیسنگ ہوگا کہ نہیں ہوگا. خدا پر ہمارا مکمل بھروسہ نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں مکمل بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ سب کچھ کرے گا، وہ جو ہمارے لیے اچھا ہے. بس اتنی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس بات پہ ریلائبل نہیں ہوتے اور ہم سوچتے ہیں نہیں میں نے تو یہ کرنا تھا، وہ تو نہیں ہوا، اب پتہ نہیں دیکھو خدا کیا کرتا ہے. اس طرح سے ہم مطلب اپنے زندگی کو گزارتے ہیں، جبکہ یہ جملے غلط ہیں. اچھا، ایک اور ایسی ایگزامپل سے میں کنٹینیو کروں گی. کہیں میں نے اسٹوری پڑھی تھی کہ ایک گاؤں تھا اور وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی بہت سالوں سے. تو سوری نوٹ سالوں سے، کچھ مدت سے. لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے نا تو دعا مانگتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری سن لیں گے. سو یہ پروسیس کہلاتا ہے ایک آپ کا جو ہے ایمان کا، کہ ہم دعا کریں گے تو خدا ہماری سن لے گا. اور ان میں سے صرف ایک ہی چھوٹا بچہ تھا جو کہ امبریلا لے کے آیا، اور اس کی ماں نے کہہ رہا ہے، ماں نے پوچھا کہ کیوں ابھی تو بارش نہیں ہے. کہہ رہا ہے کیونکہ جب ہم دعا کرنے جا رہے ہیں نا، جب ہم واپس آ رہے ہوں گے تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہوگی. تو وہ فیتھ کو ایک دوسرے لیول پہ لے گیا، جیسے اگر بچوں سے سیکھنے کا. ہاں بالکل بالکل، بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھروسہ جڑتا ہے ایمان کے ساتھ. اگر ہمارا بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم میں ایمان بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اور خود کو بھی منوا چکے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم مسیحی ہیں، تو کیا ہم واقعی بھروسہ رکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ہماری ذات کے لیے آج، کہ اگر ہم مسیحی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، تو کیا پھر ہم واقعی بھروسہ رکھتے ہیں؟ تو صرف خداوند پر بھروسہ رکھ کے کیا ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ بالکل یہی حل ہے، مطلب ہاتھ سے کچھ نہ کیا جائے اور صرف بھروسہ رکھا جائے تو ہو جائے گا سب کچھ؟ اس میں دونوں جو ہے اسکول آف تھاٹس ہیں. میں ایگری کرتی ہوں کہ ایمان رکھنا چاہیے، ایمان سے ہی سب ہوتا ہے. کیونکہ اگر جب تک ہمارا بلائنڈ فیتھ نہیں ہوئے گا کچھ بھی نہیں ہونا، ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن سم ٹائم آتا ہے کہ لاپرواہی کر لینا یا سستی بھی کر لینا اور کہہ دینا، اس کو صرف بھروسے کا نام دینا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہ میرا خدا پہ ایمان ہے، میں کچھ کام نہیں کروں، میں ادھر بیٹھی ہوں اور خدا مجھے سب کچھ. جیسے ابھی آپ نے کہانی سنائی تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے دعا کی، کیونکہ وہ دعا ہی سے ہو سکتا تھا. کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں ہاتھ سے کرنے، مثال کے طور پہ کہ ہمیں کوئی جاب ملی ہے یا کوئی ہمارا بزنس ہے وہ ہمیں کرنا ہے، تو وہ ہمیں ہاتھ سے کرنا ہے، تو تب خداوند اس میں برکت ڈالے گا. تھوڑا حصہ ہمارا ہونا چاہیے، مکمل ایمان ہونا چاہیے، پھر اس پہ ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا ضرور کرے گا. اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ فیملی میں بھروسے کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور بھروسے کا کیا معیار ہونا چاہیے فیملی میں. مطلب بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ. اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے پتہ ہے تجھ سے نہیں ہوگا یہ، تو وہ پھر
بچے کا کانفیڈنس ہم لو کرتے ہیں، ہم اس پہ کیونکہ پورا بھروسہ نہیں کر رہے کہ اس میں یہ ایبلٹی ہے، تو ہم اسے ناکارہ بنا رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تو ہمیشہ مجھے ٹوکتے رہتے ہیں، ہمیشہ وہ کرتے رہتے ہیں، مجھ پہ بھروسہ ہی نہیں رکھتے، اور اس بات کو لے کے وہ ماں باپ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اور مجھ پہ جب بھروسہ کریں سم گے۔ ٹائم ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں جب کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ماں باپ بھی سم ٹائم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ بہت اچھا ہے دوسرا نہیں ہے، یا ایک کی ایبلٹیز ہیں پھر بھی اسے اوائڈ کر کے اگنور کر کے یہ کہ سارے بچے ایکول ہیں، کچھ ایسے بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی میں لیڈرشپ ہے، اگر کوئی زیادہ سیکریفائس کر رہا ہے فیملی کے لیے، اس کو اتنا ہی سراہا جانا چاہیے تاکہ اس کا ٹرسٹ اور ڈیولپ ہو، بالکل نہیں تو ادروائز ود دا ٹائمنگ وہ تو اور ڈاؤن ہوتا جائے گا، ہاں۔ ڈاؤن ہوتا جائے گا۔ باقی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن بس ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے ہماری باتوں میں، تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ملتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اور جیسے کہ آپ اگر پروگرام دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم آج بات کر رہے ہیں بھروسہ یعنی ٹرسٹ پہ۔ تو بات چیت ہماری جاری ہے۔ جی نائمہ، ہماری گفتگو جاری تھی اس حوالے سے کہ ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں فیملی میں بھروسہ، بچے ماں باپ پر، اور ماں باپ جو ہیں وہ بچوں پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں پوری طور پر، کیونکہ یہ ایک ایسی کیا کہنا چاہیے نیو ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ ایک دوسرے کے اوپر ہو یعنی فیملی میں، تو وہ خاندان جو ہے وہ پھر وہ مثالی خاندان بن جاتا ہے، پھر جھگڑے موقوف ہو جاتے ہیں، اور خاندانی ترقی بھی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیسے پاسیبل ہے، اس کی کیا ضروریات کہنا چاہیے جو فیملی میں پوری ہو ہر طرح سے کہ بھروسہ قائم رہے، اس کی کیا کون سے نکات پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایز پر مائی کنسرن اور ایکسپیرئنس یہی ہے کہ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے، لائک کہ ایک کو دوسرے سے بڑھ کر نہیں کمپیریزن کرو نا۔ ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہے، اس کا اپنے ٹیلنٹس ہیں، اس کو اسی میں اپریشیٹ کرو، بجائے کہ اس کو دوسرے سے کمپیریزن کرنا جب شروع ہو جاتا ہے نا، تو کمپیریزن میں رشتے نہیں رہ جاتے۔ تو اس کے لیے تو پھر ماں باپ کو بہت ہی منجھا ہوا، بہت ہی پڑھا لکھا، ہر طرح سے وہ ہونا چاہیے۔ اب ہماری تربیت کیسے ہوئی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری کیسی تربیت کی ہے، پھر ہم ویسے اپنے بچوں کو ٹریٹ کریں گے، یا پھر ہمیں لگاؤ ہو بہت سیکھنے سے، بہت پڑھنے سے، تو پھر جا کے ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اس طرح سے اپنے بچوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی کورسز نہیں ہوتے، کوئی ایجوکیشن خاص طور پہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں فیملی کو کیسے لے کے چلنا ہے، بچوں کو کیسے سکھانا ہے۔ تو پھر میں یہی کہوں گی کہ بائبل مقدس ہی ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے خاندان کو لے کے چلنا ہے، اور کیسے ہم بھروسہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے خدا پر، پھر اپنے ماں باپ پر، پھر اپنے بہن بھائیوں پر، پھر اپنے دوستوں پر، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی لیتے ہیں۔ جی عارف نقیب ہمارے ساتھ ہیں، جو میرے بڑے بھائی کہہ سکتی ہوں میں، اور ہمارے استادوں میں بھی ہیں، تو میں دیکھتی ہوں اگر وہ کال پر آ گئے، ہم نے ریکویسٹ کی تھی ان سے۔ ہیلو جی عارف بھائی۔ ہیلو عارف بھائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، زبل آ رہی ہے۔ اچھا، کیسے ہیں بھائی جان؟ ہم پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا مند کا شکر ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، خداوند کا شکر ہے۔ جیسے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ ہم آج ریکارڈنگ کر رہے ہیں ایک ٹاپک کو لے کر، اور وہ ٹاپک ہے بھروسہ، ٹرسٹ۔ بھروسہ۔ ہاں جی، جی ٹرسٹ۔ تو آپ تو ایک ادبی شخصیت ہیں، اور آپ سے ہمیں بہت ساری توقعات ہیں کہ آپ بہت کچھ اس پہ بول سکتے ہیں اور بولیں گے بھی، لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ تھوڑا سا، ویسے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا تعارف کروایا جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا سا آج کل کی جو مصروفیات ہیں آپ کی، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تو اچھا لگے گا۔
आजकल की मसरूफियात तो ज़ाहिर है वो अदब से मुतालिक तो हैं ही। इसके अलावा मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो बाइबल का उर्दू से पंजाबी में तर्जुमा करना है। क्या बात है, देखे ना कितना अच्छा किया, मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा, तो वाह, मेरे पास प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरे पास जो मतलब ये 24 लोग चुने हैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान से, जिनमें से एक मेरा नाम भी है। बहुत अच्छे भाईजान, खुदावंद आपको और इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी भाईजान, जी जी तो जी। क्या कहेंगे आप ट्रस्ट के हवाले से, आप ख़ानदानी तौर पर, माशरती तौर पर और ख़ास तौर पे बाइबल इस हवाले से क्या कहती है? जी सबसे पहले तो अगर हम खानदानी तौर पर चले तो खानदान मियाँ बीवी से शुरू होता है, जी, और भरोसा, एतमाद, यकीन, एतबार, आसरा इस पर बुनियाद बनाता है। बिल्कुल। तो जब जब हम एतमाद और यकीन की फजा को कायम करते हैं तो ही दोनों मियाँ बीवी का साथ चलता है, वरना बेयकीनी भी सारी उम्र गुजार देते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भरोसा अक्सर हमारा भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए। बिल्कुल। मेरी बीवी मुझ पर भरोसा करती है कि मैं घर से बाहर निकला हूँ और मैं कहाँ गया हूँ उसको नहीं पता, लेकिन अगर मेरे घर में कोई और आ गया है, कोई पूछने आ गया है, कोई बात करने आ गया है, तो शायद मैं उस पर भरोसा करना अपनी तंग नजरी के बायस नहीं कर सकता। तो भरोसा हमें एक दूसरे पर करने की जरूरत है, अपनी बीवी पर, और बीवी को शोहर पर, और शोहर को बीवी पर। उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे, तो हमारे बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के बाद भी जो बुनियाद हमारी पहले बन जाती है वो बेएतमादी की हो या एतमाद की हो, हाँ, वो आखिर तक वो दीवार जो है वो, चूंकि हमने न्यू टेढ़ी रखी थी इसलिए वो दीवार टेढ़ी ही जाएगी और किसी वक्त भी गिरेगी। बिल्कुल। और पूरा खानदान उसमें जख्मी होता है, और उसमें बच्चे भी जख्मी होने से मुराद के बच्चे भी उससे मुतासर होते हैं। जब हमारा एतमाद दोनों का मौजूद नहीं होता तो बच्चे भी उससे मुतासर होते हैं, और खानदान जो है वो उस तरबियत से जो है वो गुरेज पा रहता है, या उस तरबियत की तरफ जा नहीं पाता जो हमें उनकी करनी चाहिए या जो हम चाहते थे। अभी मेरी बहन बात कर रही थी, हम बाइबल से इसका तजिया कर सकते हैं। तो बाइबल भी कहती है कि मतलब कान बातों को परखता है जैसे जबान खाने को चखती है। जो तुम्हारे लिए भला है वो चुन लो, और हमारे लिए भला क्या है? हमारे लिए भला यही है कि हम एतमाद करें। एतमाद, यकीन और भरोसा और एतबार है। और जब हम मुआशरती सतह पर बाहर निकलते हैं तो फिर ये ठीक है कि मुझे यूरोप का मुआशरा कुछ और है, हमारे यहाँ एतबार का टूटना, एतमाद का टूट जाना, भरोसे का खत्म हो जाना, ये बड़ी आम सी बातें हैं। कई लोग हमारे साथ फ्रॉड करके चले जाते हैं, फ्रेब करके चले जाते, तो भी हमें मुआशरे में निकल कर एक दूसरे पर एतमाद करना ही पड़ता है, हुकूमतों पे भी करते करना हैं, पड़े, बार बार करते और हैं, करना ही हुकूमतों पे भी करते बार हैं। बार करते हैं। सही तो है। हमें हमें करना पड़ता है। हाँ। यानी हम बिजनेस की छोटी सी बात ले लें, हम किसी के साथ कहते हैं ठीक है, जब पार्टनरशिप पे करते हैं, कोई एक हमारा एतमाद तोड़ दे तो बिजनेस ठप हो जाता है। बिल्कुल। और यही मसला है कि मुआशरा, खानदान ही आगे निकलकर मुआशरे का हिस्सा बनता है, बिल्कुल। और खानदान में अगर एतमाद की फिजा कायम होगी तो हम मुआशरा अच्छा बनाने में कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को दुरुस्त करो। और इसके लिए सबको कोशिश करनी है, एक मैं आप ये सब मिलकर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ खासतौर पर पाकिस्तान में इसका इंतहाई फुकदान है कि हम एक दूसरे पर एतमाद करना भी चाहते हैं और नहीं भी करते। ये मसला है। बिल्कुल, ये मसला तो है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे अपने आप को तैयार करें कि हम इस बात को, इस काम को आसान बना सकें और फिर इसको कायम कर सकें। क्योंकि अभी मेरा जो तज्जिया है वो करते तो हैं, करना पड़ता है इसलिए करते हैं, लेकिन वो जो एक अंदर से बात आती है ना, वो वाली बात कहीं गुम हो गई है आज के दौर में। अंदर से हम डरे रहते हैं, भरोसा नहीं करते, मजबूरी से करना, मजबूरी से और करते फिर हैं, वो कहते क्योंकि हैं करना भरोसा कर पड़ता रहे है। हैं। तो उसको आपका जी क्या ख्याल है, कैसे कायम कर सकते हैं? जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन इसको कायम करने के लिए मैंने पहले वो बात कही है कि हमें अपने आप को पहले तैयार करना पड़ता है कि मैं किसी पर एतमाद करता हूँ कि नहीं, और कोई मेरा एतमाद करता है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ मुआशरती सतह पर, खास तौर पर मुआशरती सतह पर कह रहा हूँ, खानदान तो बाद में आ जाता है,
मुआशरती सतह पर हम एक दूसरे पर एतमाद करने के बावजूद अंदर से बेएतमाद रहते हैं। हमारा भरोसा उस पर टाइम पता नहीं ये क्या कर जाएगा, पता नहीं खा जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और मैं इसका शिकार हो चुका हूँ और मेरे साथ और भी सैकड़ों लोग हो गए जो इसका शिकार हो चुके हैं। हम एतमाद करते हैं और मात खा जाते हैं, और वो मात जो है वो हमारे एतमाद को सारी उम्र के लिए जो है वो चकनाचूर कर देती है, और फिर हम किसी पर एतमाद नहीं कर पाते। लेकिन इंसान एक सोशल एनिमल है, फिर भी ट्रस्ट जी जी करना बिल्कुल। हाँ, वक्त के साथ ज़ाहिर है वो मुंदमिल हो जाते हैं, जख्म फिर दोबारा से वो तैयार हो जाता है कि अब एक और नया जख्म लगा लो, अब तो वो मुंदमिल हो चुका है, तो आ जाओ कर लो। ट्रेंड हो जाएंगे। जो आप जोक सुना रही थी भाईजान, आपसे बात हो रही है और भरोसे की बात हो रही है, तो मुझे एक टप्पा याद आ गया, मैं सुनाती हूँ आपको। कोठे ते टीन पिया हुण पावे सोने दा बने, मेरा टुटवे यकीन गया। हाँ ते की मतलब तो ऐसी सिचुएशन च की करिए फिर? यही होता है सुंबल, कि हमें अपना एतमाद जो है वो कायम करने के लिए किसी पर, दोनों तरफ से ये बात होती है कि हम दोनों एक दूसरे पर, जहां पर कोई मामला तय पाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती है या कोई बड़ी नाव पार लगती है, तो वो यकीन और एतमाद के सहारे पर ही लगती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सारी उम्र हम बेएतमाद ही रहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे यकीन है कि आप प्रोग्राम्स तो देखते रहते होंगे, तो ज़रूर दुआओं में याद जी रखिए जी BTL को। बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन मैं एक शेर आपको सुना दूं जाते जाते। जी बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए ना। हेलो। हाँ जी बिल्कुल, वो तो होना चाहिए। हाँ, गुमा में कैद हूँ लेकिन यकीन नहीं भूला। क्या बात, वाह, क्या गुमा बात। में कैद हूँ, गुमा में कैद हूँ लेकिन यकीन नहीं भूला, खला में गुम तो हुआ हूँ जमीन नहीं भूला। आय हाय हाय। अभी भी हम दूसरों पर एतमाद पे जो है वो करते हैं, और हम ये कभी नहीं कहते कि हम अपनी जमीन से जुदा हो जाएंगे। खला यानी यकीन ना करना एक खला है जिसे कहीं ना कहीं हमें पुर करना पड़ता है। जी बिल्कुल, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया और इतनी अच्छी बातें शेयर की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नौरीन, आपका शुक्रिया, BTL का शुक्रिया, वहाँ पर तमाम बैठे हुए जो हमारे हाजरीन हैं या जो आपके साथ हमारे दोस्त बैठे हैं, बहनें भाई बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम कहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी बड़ी नवाजिश में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू, बाय। ओके, गॉड ब्लेस यू। जी, बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने और बहुत सारे पॉइंट्स। इनकी बातों से मुझे एक बहुत ज़बरदस्त बात याद आ रही थी। हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वो था कि जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे था, सेशंस होते थे। एक प्रेजेंटेशन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिखाई एंड में, जो कि उसका एंड यही था कि बुलेट प्रूफ हो जाओ। हमें समझना है, फिर उसको देखा, दोबारा समझाया उन्होंने, तो कह रहे कि हर तरफ से बुलेट्स तो आएंगे, कोई आपको चीट करेगा, कोई भरोसा तोड़ेगा, कोई ना कोई बात कर देगा, आप हर्ट हो, डिप्रेस हो, करियर में हो या फैमिली में या सोसाइटी, बस आप बुलेट प्रूफ हो जाओ, असर लेना ही छोड़ दो। ये नहीं कि मैं कह रही कि ढीठ हो जाओ, लेकिन दिल पे कम लिया करो, ये चीज़ होनी ही है। अच्छी बात। बानो कुत्सिया ने कहा कि अगर तुम अपने बारे में बहुत सारी बुरी बातें सुन रहे हो तो परेशान नहीं होना। क्यों? उसकी वजह क्या है कि खिलाड़ी जो हैं वो तो शोर नहीं करते, तमाशा ही शोर करते हैं, देखने वाले शोर करते हैं। खिलाड़ी तो खेलते रहते हैं, तो हमें खेलते रहना है, कुछ भी हो रहा हो। तो इस प्रोग्राम को हम एंड इस तरह से करेंगे कि हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। हम एडवाइस ज़रूर कर सकते हैं कि खुदा उनके कलाम को पढ़ते रहें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो सबसे पहले लागू होता है हम पर। किसी को भी कहने से पहले लागू होता है हम पर कि हम उस काम को करें। तो आज का जो हमारा मैसेज है वो ये है कि आप खुद भरोसामंद बने कि दूसरे आप पर भरोसा कर सके। आप खुद ठीक होंगे, कोई आपको धोखा दे रहा है या किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, इट्स ओके, वो उसका काम था।
آپ اپنے آپ میں دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ تو کسی کا بھروسہ نہیں توڑ رہے. اگر توڑ رہے ہیں تو آج وقت ہے, اقرار کریں اس بات کا. کیونکہ جس کے پاس جو ہے اس نے وہی دینا ہے. اگر آپ کو دھوکہ ملا ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے یار, کیونکہ دوسرے شخص کے پاس آپ کو دینے کے لیے بس یہی تھا. بالکل, یہ بات بڑی بہت دیر تک وہ چلتی رہی سوشل میڈیا پہ کہ دھوکہ ایسی چیز ہے جو پلٹ کے آتا ہے. آپ نے کسی کو دیا, کوئی آپ کو دے گا. کوئی اپنے نفس کے مطابق آپ ڈیلنگ کرتا ہے نا. کوئی آپ سے اچھائی کرتا ہے اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اچھائی تھی. کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے پاس تھا ہی یہ, سو یہ سوچ کے اسے معاف کر دے. ہاں, لیکن مطلب ہم نے وہ جو چل رہی تھی بات کہ دھوکہ واپس آتا ہے, ہم نے اس کو سچ ثابت نہیں کرنا, بلکہ ہم نے ایک بھروسہ مند شخص بننا ہے تاکہ لوگ ہم پہ ضرور ٹرسٹ کر سکیں, کیونکہ ہم جس کے پیروکار ہیں وہ ٹرسٹ کے قابل ہے. مجھے ایک ورس یاد آ رہی ہے, وہ بہت انکریجنگ ہوتی ہے. جیسس کہتے ہیں کہ بس جو تمہارے واسطے برا چاہے ان کے واسطے دعا کرو, دعا کرو اور لعنت نہ کرو. سو یہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے برا کیا یا سوچتے ہیں ان کے واسطے دعا کرو کہ خدا انہیں راہ دکھائیں, خدا پاک روح آپ ان کی زندگی میں کام کریں, آپ انہیں معاف کریں. تو اسی طریقے سے ہم ان کے لیے سب سے بہتر ہو سکتے ہیں. یہ کام آسان نہیں ہے ناظرین, ہم سمجھتے ہیں, لیکن آج ان سب کے لیے یہ میسیج ہے جن کے دل ٹوٹے ہیں, جنہوں نے کوئی بڑے نقصان اٹھائے ہیں, کہ آپ اپنا فیصلہ کرنا خداوند پر چھوڑیں اور بھروسہ خداوند پر رکھیں, اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.